وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا۔ اگر تم اپنے اعمال میں حسن خوبصورتی پیدا کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، اور اگر تم اپنے اعمال میں بجائے خوبصورتی کے بدصورتی پیدا کرو گے تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہوگا۔ یہ ماہ مقدس جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ماہ مقدس ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو، ہماری گفتار کو، ہماری عبادات کو، ہمارے معاملات کو، ہر چیز کو حسین بنا رہا ہے۔ ہماری عبادات میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، ہماری گفتگو میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ہم کسی سے سخت انداز میں بات نہیں کرتے، لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم احسان کرتے ہیں، غریبوں پر، بھوکے لوگوں پر، مساکین پر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ان پہ احسانات کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ماہ مقدس ہمیں یہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اپنی ہر چیز میں، اپنے عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، گفتار میں، عبادات میں خوبصورتی پیدا کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو اپنے اعمال میں، اپنی ہر چیز میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ اسلام کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو ہر چیز میں خوبصورتی پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ عبادت ہو، نماز ہے، وضو ہے، کردار ہے، اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، طرز عمل ہے، ہر چیز میں خوبصورتی پیدا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر واجب کر دیا ہے، اس پہ حسن پیدا کرو، خوبصورتی پیدا کرو۔ یہاں تک کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، اگر دشمن کو مارنا ہے، اسے قتل کرنا ہے تو قتل کرنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے۔ کسی دشمن کو بھی اذیتیں دے کر، اس کی عضو کاٹ کر، ہاتھ پاؤں توڑ کے مارو، اسلام اسے ناپسند کرتا ہے۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جانور ذبح کرنا اپنے کھانے کے لیے، اسے اس انداز میں ذبح کرو اسے تکلیف نہ ہو، چھری کو تیز کر لو، اسے اذیت نہ کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ قتل میں بھی، ذبح کرنے میں بھی اپنا رویہ اچھا اختیار کرو، اذیت نہ دو، دکھ نہ دو۔ عبادات میں یہی معاملہ ہے، من توضأ فاحسن الوضوء، جو وضو کرتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، جب وضو کرنے کے بعد مسجد کے لیے چلتا ہے، گھر سے باہر جاتا ہے، تو جب ایک قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم کے عوض میں اس کا ایک درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو جاتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس کی ایک نیکی بڑھ جاتی ہے۔ اچھے طریقے سے وضو کیا، سردی کا موسم ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے طریقے سے اعضاء کو دھویا، جب مسجد میں جائے گا تو ایک قدم کے بدلے نیکی ملتی ہے، گناہ مٹ جاتا ہے اور درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے کہ وضو میں حسن پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی۔ نماز میں خوبصورتی پیدا کرو، ان تعبد اللہ کانک تراہ، جیسے مالک سامنے کھڑا ہو تو مزدور بڑے اچھے انداز سے کام کرتا ہے، نماز یوں پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب یہ تصور ذہن میں ہوگا تو نماز میں خوبصورتی حسن پیدا ہوگا۔ اگر یہ بات نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ تصور تو لے آؤ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب مالک تمہیں دیکھ رہا ہے تب بھی تمہاری نماز میں حسن اور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اپنی گفتگو میں حسن پیدا کرو، اچھے انداز سے بات کرو۔ وہ شخص بہت ہی بدترین ہے کہ لوگ اس کے برے رویے کی وجہ سے اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ شخص نہایت ہی بدترین ہوگا کہ دنیا میں لوگ اس کے پاس نہیں جاتے تھے کہ اس کے پاس سے گزر بھی گئے تو اس نے کوئی بداخلاقی والی بات ہی کر دینی ہے، کوئی گالی دے دینی ہے، اس کی بری گفتگو سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ شخص بہت ہی بدترین شخص ہوگا۔
اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کرو. جو بھی انسان ہے، حیوان ہے، ہر ایک کے ساتھ تمہارا طرز عمل اچھا ہونا چاہیے. ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک وہ شخص جس کی ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، محض اس وجہ سے کہ اسے اپنی پیاس کا احساس ہوا تھا. پیاس ہوتی کیا ہے؟ گرمی کا موسم تھا، جنگل میں جا رہا تھا، پیاس لگی، شدت احساس ہوا. پیاس کیا ہوتی ہے؟ راستے میں کنواں آیا، کنویں میں اتر کر پیاس بجھاتا ہے. جب کنویں سے باہر آتا ہے دیکھتے ہیں ایک کتا پیاس کی وجہ سے بیچارہ بہت پریشان ہے، زبان باہر نکالی ہوئی ہے. احساس تھا کہ پیاس کیا ہوتی ہے. فوراً کوشش کرتے ہیں کتے کو پانی پلانے کی. کوئی برتن پاس نہیں تھا. کنویں میں اترتا ہے، اپنے چمڑے کے موزے اتارتا ہے، چمڑے کے موزوں کو پانی سے بھرتا ہے. اب ہاتھوں سے وہ کنویں کی سیڑھی پکڑ کے باہر آنا تھا تو وہ موزے اپنے دانتوں سے پکڑتا ہے، سیڑھی پکڑ کے باہر آتا ہے، کتے کو پانی پلاتا ہے. کوئی مفاد نہیں تھا، اس کتے سے کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی. صرف یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، میں اس کی تکلیف دور کرتا ہوں. خالق کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی زندگی کی ساری سیاہیاں مٹا دی، سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں بھیج دیا. ان حیوانات پہ حیوان بھی کون؟ کتا، ناپاک، نجس، پلید، اس پہ احسان کیا، رب نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. جس طرح ان حیوانات پہ احسان کرنے سے نیکی ملتی ہے، اسی طرح ان حیوانات پر زیادتی کرنے سے گناہ ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جہنم میں گئی، کس وجہ سے؟ اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ اسے کھولا کہ اپنی خوراک تلاش کر سکے. وہ بھوکی پیاسی مر جاتی ہے. اس بھوکی پیاسی بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی. خالق کائنات نے اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا. اس لیے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو بھی مخلوق ہے، انسان ہے یا حیوان ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تمہارے ملازمین ہیں، ان سے اچھا سلوک کرو. جس میں آتا ہے کہ تمہارا کوئی ملازم ہے، وہ کھانا پکا کے لاتا ہے، گرمی کا موسم ہے، چولہے کے پاس بیٹھ کے کھانا تیار کیا ہے، تو اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ. ملازم کو ساتھ بٹھا کے کھلانا اسلام کی نگاہ میں سب سے اعلیٰ درجے کی انسانیت ہے. ہمارے ہاں یہ اس کی ہماری حد تک ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے کہ ملازم ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائے، لیکن رب کے بندے سب بندے ہی برابر ہیں. اسلام کی نگاہ میں یہ شخص جو اپنی ملازم کو ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہے، اعلیٰ درجے کا انسان ہے. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر یوں کرو کہ کھانے میں سے کچھ حصہ ملازم کو دے دو، وہ الگ بیٹھ کے کھا لے گا. یہ سب سے کم درجے کی انسانیت ہے، اس کے بعد انسانیت نہیں ہے. اگر تم اپنے غلام کو، ملازم کو وہ کھانا نہیں دو گے جو اس نے آپ کے لیے پکایا ہے، تو کل وہ پہلے کھانا خود کھائے گا، تمہیں بعد میں دے گا. وہ تمہارے کھانے میں چوری کرے گا. تمہارے اس برے رویے نے اسے مجبور کر دیا ہے چوری پر، تمہارا نقصان کرنے پہ، اسے برا انسان بنانے پہ تمہارا رویہ اس کا دخل تھا. تم اچھے انسان ہوتے تو برا انسان نہ بنتا. تم برے انسان تھے، تمہارے برے رویے سے تمہارا ملازم برا بن گیا. بعض بات ایسے ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ملازم ہے، اس ہم نے اس پہ احسان کیا اور یہ توہین ہو جائے کہ نہیں. یہ سب سے کم درجے کی انسانیت تھی کہ اس غلام کو، ملازم کو کھانا دے دیا جاتا، لگ کھا لیتا. یہ اس پہ احسان تھا، وہ آپ کو دعائیں دیتا، آپ کا وفادار ہوتا، احسان مند ہوتا. لیکن آپ نے یہ احسان نہیں کیا، جس کے بدلے میں وہ چور بن گیا، آپ کا نقصان کرے گا، آپ کو کھانا بعد بھیجے گا، پہلے خود کھائے گا. یہ اسلام نے احسان کی تعلیم دی ہے. ہر ایک کے ساتھ ملازم سے بھی احسان کرو. کسی بھی انسانی معاشرے کی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں احسان ہو. اس لیے کہ انسانی معاشرہ بغیر احسان کے قائم نہیں رہ سکتا. انسان قدم قدم پہ محتاج ہے دوسروں کے احسان کا. لباس پہننے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، سالن کے لیے، روٹی کے لیے، ہر چیز کے لیے انسان
دوسرے کا محتاج ہے۔ دوسرے کچھ کام کریں گے، گھاس ملے گا، اسے کھانا ملے گا، اس کے آفس میں کام ہوگا، اس کی مل میں کام ہوگا، دکان پہ کام ہوگا۔ اگر یہ معاشرے میں ایک دوسرے پہ احسان نہ ہو تو انسانی معاشرہ جنگل کا معاشرہ بن جائے گا۔ اس لیے انسانی معاشرے میں احسان بہت ضروری ہے۔ اور ایک ہوتا ہے احسان مند ہونا۔ احسان کرنا آسان ہے، لیکن احسان مندی، کسی کے احسان کو یاد رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ حیوانات میں یہ خوبی ہے، کسی حیوان سے آپ محبت کریں، اس کے جسم پہ سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر دیں، آپ کو وہ محبت سے دیکھتا ہے۔ اسے کھانا کھلا دیں، کسی کتے کو روٹی کھلا دیں، آپ کو وفادار بن جاتا ہے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اس پہ احسان کرے تو یہ ٹانگیں کھینچتا ہے۔ بجائے احسان مند ہونے کے یہ عیب ڈھونڈتا ہے، اپنے محسن کی عیبوں کو تلاش کر کے محلے میں بدنام کرتا ہے، اس کی عیب، اس کی تحقیر کرتا ہے۔ یہ انسان کی خوبی ہے کہ یہ احسان مند نہیں بنتا، احسان فراموش بنتا ہے۔ اور احسان مندی معاشرے کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ کسی معاشرے میں احسان مندی پیدا ہو جائے، ہر فرد اپنی محسن کو اچھے الفاظ سے یاد کرے تو یہ معاشرہ حسین معاشرہ بن جاتا ہے۔ لیکن جب انسانی معاشرے میں محسن کی کردار کشی کی جائے، اس کی پگڑی اچھالی جائے، اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں، تو پھر ایسا معاشرہ بدترین معاشرہ بن جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے محسنین کو یاد رکھو۔ انصار مدینہ نے مسلمانوں پہ احسان کیا تھا۔ جب اہل مکہ نے ظلم کیا، زیادتی کی، مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت پہ اور مدینے چلے آئے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو بعض انصاری نوجوانوں کے دل میں بات آئی کہ شاید اب مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی مکے میں ٹھہر جائیں، مدینے میں نہ جائیں۔ اب گھر مل گیا ہے، شہر مل گیا ہے، ہمیں چھوڑ دیں گے۔ جب آپ نے یہ بات سنی کہ یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، انہیں بلا لیا اور کہا کہ تمہارے ہم پہ احسانات ہیں۔ جب ہمیں ہماری قوم نے شہر سے، گھر سے نکال دیا تھا، تم نے ہمیں پناہ دی، ہمیں جگہ دی، ہم پہ احسان کی ہے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ سنو، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک مکہ فتح ہو گیا ہے، میرا گھر مجھے مل جائے گا، شہر میرا ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میری زندگی موت تمہارے ساتھ ہے۔ مجھے موت آئے گی تو مدینے میں آئے گی، میں مکے میں نہیں رہوں گی۔ مجھے تمہارے احسانات یاد ہیں، احسان فراموش نہیں۔ احسان کو یاد رکھنا، احسان مند بن کے رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس سے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ احسان کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن احسان مند بن کے رہنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کو کر لیا جائے تو پھر معاشرے میں خوبصورتی، حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ امام احمد حنبل کا واقعہ ہے کہ اکثر یہ اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے تھے، رحم اللہ ابو الحسن، اللہ تعالیٰ ابو الحسن پہ رحم فرمائے۔ شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ ہم تو اسے جانتے نہیں، نہ کبھی یہاں پڑھنے آیا، نہ مسائل پوچھے، نہ اسے جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ آپ اکثر اس کی دعا کرتے ہیں۔ تو کہا یہ وہ شخص ہے، جب میں حکمرانوں کی قید میں تھا، حکمران چاہتے تھے کہ میں ان کی مرضی کا فتویٰ دے دوں، میں نے نہیں دیا۔ مجھ پہ ظلم ڈھائے، کوڑوں سے مارا، بڑی زیادتی کی۔ میرے بہت سے ساتھی حکمرانوں کی ظلم کو برداشت نہ کر سکے، انہوں نے ان کی بات مان لی، فتویٰ دے دیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن میں اس پہ قائم تھا، لیکن مجھ پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے کہ اے امام، آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے میں بغداد کا سب سے بدنام ڈاکو اور چور ابو الحسن ہوں، مجھے سارا شہر جانتا ہے ابو الحسن کو کہ یہ شہر کا بڑا چور ہے۔ میں کئی بار پولیس کے ہاتھ لگا، میں نے چوری کی، جرم کیے، ان کے ہاتھ لگا، بہت مارا پیٹا، لیکن کبھی میری زبان سے یہ بات نہیں کہلوا سکے میں نے چوری کی، میں غلط ہوں، مجرم ہوں، باطل پہ ہوں،
ان کی مار برداشت کر لیتا تھا، لیکن کبھی میں نے زبان سے ان کی بات نہیں مانی۔ جو یہ کہتے تھے تم یہ کہہ دو مان لو، میں نے کبھی ان کی بات نہیں مانی۔ میں باطل پہ تھا، غلط تھا، مجرم تھا، لیکن آپ حق پہ ہیں۔ مجھے دیکھیے، میں باطل پہ ہو کے بھی یہ ظلم برداشت کرتا تھا، مار کھاتا تھا، لیکن ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ آپ حق پہ ہیں، مار برداشت کیجئے، لیکن ان کی بات نہ مانیے۔ آپ حق پہ ہیں، جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں اس کی بات مجھے بڑا حوصلہ دی۔ شاید میں اس ظلم کے سامنے میں بھی ہتھیار پھینک دیتا، لیکن ابو الحسن اس چور نے مجھے ایسا حوصلہ دیا، میں مضبوط ہو گیا، میں ڈٹ گیا کہ یہ چور ہو کر اعتراف جرم نہیں کرتا ہے، مار سہ لیتا ہے، میں تو حق پہ ہوں، میں کیوں نہ یہ برداشت کروں۔ اس وجہ سے میں جب بھی مجھے یہ یاد آتا ہے میں دعا دیتا ہوں اس کو۔ یہ احسان مندی ہے۔ چور تھا، اس نے احسان کیا، حوصلہ دیا کہ جو مضبوط ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو، اس کے احسان کو یاد رکھا، جب بھی یاد آیا تو دعا دی تھی۔ اس لیے احسان مندی یہ نہایت ضروری ہے۔ یہ ہوگی تو معاشرے میں حسن پیدا ہوگا۔ احسان کیجئے، ہر ایک پہ کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عطار حضرت علی مرتضیٰ کے بھتیجے تھے، بہت بڑے سخی تھے۔ ایک دن یہ جا رہے تھے سفر میں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک باغ میں ایک آدمی بہت دل جمی سے کام کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ ملازم غلام ایسے کام کرتے نہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ غلام ہو کے اس قدر شوق سے کام کر رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا کھانا آ جاتا ہے۔ وہ کھانا کھانے بیٹھا تو ایک کتا آ گیا۔ انہوں نے اس کتے کو ایک روٹی ڈال دی۔ کتے نے وہ روٹی کھائی، پھر منہ اٹھا کے دیکھا، ابھی بھوک ختم نہیں ہوئی، ایک روٹی اور ڈال دی۔ وہ روٹی ڈال دی، 2 روٹیاں تھیں، دونوں اس کو ڈال دی، وہ کھا کے چلا گیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، دل میں کہتے ہیں کہ تم بڑے سخی بنے بیٹھے۔ لوگ کہتے ہیں عبداللہ بڑا سخی، بڑا مال خرچ کرتا ہے۔ سخی تو یہ ہے جو کچھ اس کے پاس تھا، جو خوراک تھی، بھی اس نے خود نہیں کھائی، بھوکا تھا، کتے کو دے دیا۔ جس سے کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، اس کو کھانا کھلا دیا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا تیرا کھانا کیا ہے، کیا کھانا ملتا ہے؟ کہتا ہے 2 روٹی جو آپ نے دیکھی ہیں۔ یہ کتے کو ڈال دی کہ خود کیا کھاؤ گے؟ کہا یہ کتا اس علاقے کا نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ کہیں دور سے آیا ہے، پتہ نہیں کب سے بھوکا تھا، میں نے اس کو یہ کھانا دے دیا، شاید پھر کب کھانا ملے اسے معلوم نہیں، تو مجھے کھانا شام کو مل جائے گا، میں کھا لوں گا، اس کو میں نے دے دیا۔ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ایک غلام ہے، ملازم ہے، کتنا اس میں جذبہ ہے کہ کتے پہ احسان کر رہا ہے، اپنی بھوک برداشت کر لی ہے، اپنا کھانا اس کو دے دیا۔ دل پہ بڑے خوش ہوئے، اس باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں، اس سے غلام کو سودا کرتے ہیں، باغ خریدتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ غلام سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے خرید لیا ہے، اب میں تیرا مالک ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میرا کام تو خدمت ہے، میں نے کام کرنا ہے، آپ مالک ہو تو جو کہیں گے میں کروں گا۔ کہا تو میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، اب تو آزاد ہے، اور یہ باغ تجھے تحفہ دے دیا۔ یہ دیکھیں، کتے پہ احسان کیا، 2 روٹیاں دیکھیں، رب نے دنیا میں نام دے دیا، چند لمحے پہلے اس باغ کا ملازم تھا، اب باغ کا مالک ہے، آزادی مل گئی، باغ کی ملکیت مل گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی پہ احسان کرنے سے دنیا میں بھی انعام دیتا ہے، آخر اس کو دینا ہے۔ اس لیے ہر ایک پہ احسان کیجیے، حیوان ہو یا انسان ہو، کسی کو کھانا کھلا دیں گے، اس کو لباس پہنا دیں گے، اس کا کوئی کام کر دیں گے، تو یہ آپ کے ایک اچھے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ قطع نظر وہ کون ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، ہر انسان کو کھانا کھلانا نیکی۔ اگر حیوان کو پانی پلانے سے نیکی مل جاتی ہے، ایک کافر انسان کو آپ کھانا کھلائیں گے تو ثواب کو نہیں ملے۔ اس لیے قطع نظر کہ یہ شخص کون ہے، اپنا ہے بیگانہ ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، آپ اس پہ احسان کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے احسان سے اگر وہ کافر ہے مسلمان ہو جائے، برا انسان ہے اچھا انسان بن جائے، آپ کا دشمن ہے آپ قریب آ جائے۔
اس لیے احسان کیجیے اور دوسروں کے احسان کے جواب میں احسان مندی کا مظاہرہ کیجیے، معاشرے میں خوبصورتی حسن پیدا ہوگا۔ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد کما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ تو بہت مہربان ہے، تو ارحم الراحمین ہے، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیری بے شمار نافرمانیاں کی، معصیت کی، ہم نے جرم کیے، غلط کام کیے، لیکن اے اللہ تو بہت مہربان ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اے اللہ یہ مہینہ دی رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، جو عبادات کی ہیں، اللہ سے قبول فرما۔ اے اللہ جیسی بھی ہیں، اس میں کمی ہے، خامی ہے، جیسی بھی ہماری عبادات ہیں، اس سے قبول فرما لے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ اچھے انداز سے عبادات انجام دیں، اچھے کام کریں، اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں خوبصورتی پیدا کریں۔ اے اللہ تو توفیق دینے والا ہے، آئندہ ہمیں یہ توفیق دی، اور جو کر چکے ہیں اسے قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرما، ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ بہن بھائی، وہ عزیز و اقارب جو اب بھی تیرے دین سے دور ہیں، اے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ تیرے قریب آ جائیں، مساجد کے قریب آ جائیں، دین کے قریب آ جائیں، تیرے قریب آ جائیں۔ اے اللہ تو دلوں کا مالک ہے، اے اللہ ان بھولے بڑھتے اپنے بندوں کو راہ راست پہ لانے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری بہن بھائیوں کو، اللہ سب کو توفیق دے کہ تیرے دین میں آ جائیں، تیرے قریب آ جائیں، تیرے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے متقین مخلص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، جو بھی ہمارے عزیز بہن بھائی بیمار سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، سب کی تکلیفیں دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں، اپنی عافیت میں، اپنی امان میں رکھ، ہم سب کے تمام دکھ درد بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں غم دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام نیک حاجات پوری فرما، نیک تمنائیں پوری فرما، ہماری مشکلیں آسان کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں حلال کی وسیع روزی عطا فرما۔ اے اللہ تمہیں جو بھی عطا فرمائے تیرا رزق بابرکت ہو، اس میں بھی خاص برکات ہوں۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی کامیاب کر دے، آخرت بھی کامیاب کر دے۔ اے اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرما، جو نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں ان کو قائم دائم رکھ، اور اللہ جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان میں ہمارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، ہم وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں مظلوم ہے اللہ ان کی امداد فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمارے حاکم بھی نیک بنا دے۔ اے اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ وہ خارجی دشمن ہیں، داخلی دشمن ہیں، اے اللہ جو بھی دشمن ہیں ہمیں ان سے نجات دے دے۔ ربنا تقبل منا انك